آیت نمبر 47 سورہ حامیم السجدہ پارہ نمبر 25۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ، صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالی ہی ہے، اور یہ الیہ کو مقدم کیا ہے، یعنی اس کو پہلے ذکر کیا ہے حصر کے لیے۔ جس طرح الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں، تو یہاں بھی معنی یہ ہوگا کہ الیہ اسی ہی کی طرف یرد لوٹتا ہے علم الساعہ، قیامت کا علم، کہ جو قیامت کا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لٹایا جاتا ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ مشہور حدیث ہے، حدیث کی بڑی کتابوں میں بخاری سمیت باب الایمان کی تقریباً پہلی حدیث ہے، جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل امین انسانی شکل میں آئے تھے اور 5 سوالات کیے تھے۔ ان میں سے آخری سوال یہی تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں سائل اور مسئول، پوچھنے والا اور جس سے پوچھا گیا اس کا علم برابر ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی کچھ نشانیاں بتا دے، تو آپ علیہ السلام نے 2 نشانیاں بتائیں۔ ایک تو یہ کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں ماں پر اس طرح حکم چلائیں گی جس طرح کہ عورتیں جو ہے وہ نوکرانیوں پر یا مالکن جو ہے وہ اپنی باندی پہ حکم چلاتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ آپ دیکھیں گے ننگے پاؤں اور مفلس قسم کے لوگوں کو، بکریوں کے چروائے قسم کے لوگ، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ان پہ جو ہے بڑا فخر کریں گے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورہ لقمان کے آخر میں فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ اور سورہ طٰ میں فرماتے ہیں ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں چاہتا ہوں کہ اس سے پوشیدہ رکھوں، کیوں؟ لتجزیٰ کل نفس بما تسعیٰ، تاکہ ہر نفس کو بدلہ دیا جائے وہ جو اس نے دنیا میں کیا کمایا۔ تو اس لیے قیامت کا جو علم ہے وہ رب ذوالجلال کے پاس ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت جو ہے نا کسی پہ اس کو ظاہر نہیں کیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، دوسرے مقام پر ہے، قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کب ہے اس کا قائم ہونا۔ فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، میرے محبوب اس کا آپ سے کیا تعلق؟ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اللہ کی طرف ہے اس کے انتہا، اللہ جانتے ہیں۔ تو فرمایا الیہ، اسی کی طرف یرد لٹایا جاتا ہے علم الساعہ، قیامت کا علم۔ اور آگے فرمایا وما تخرج، اور نہیں نکلتا من ثمرات، پھل، من اکمام، اپنے غلافوں سے، وما تحمل، اور نہیں جو ہے وہ اٹھاتی، من انثی، کوئی بھی مادہ حمل، ولا تضع، اور نہیں جنتی، الا بعلمی، مگر وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کہ فرمایا کہ یہ جو پھل ہے، جو پھل بھی اپنے غلافوں کے اندر سے نکلتا ہے، یا وہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ اندر سے کیسا ہے، اور اسی طرح جو پھل بھی پیدا ہو رہا ہے اس کے اندر یعنی ذائقہ کیسا ہے، اندر سے صحیح ہے، خراب ہے، کیا ہے، فرمایا اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو بھی دنیا کی مادہ چیزیں ہیں، چاہے وہ یعنی عورت ہے، چاہے وہ جانوروں کی مادائیں ہیں، ان کے پیٹ میں جو بچے بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، کیسے ہیں، صحیح ہیں، یا وہ ان کے مقدر کیسے ہوں گے، حالات کیسے ہوں گے، زندگی کتنی ہوگی۔ اور یا اسی طرح جو فرمایا ان میں سے یعنی وہ جو بچوں کو جنتی ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کب پیدا ہوگا، کیسے ہوگا، الی آخرہ، اس کو کوئی بھی جو ہے نا وہ اللہ کے سوا نہیں جانتا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اب قیامت کے احوال میں سے ایک حالت بیان کر دی کہ قیامت والے دن جب جو قیامت کے منکرین اور مشرکین اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں وہ جمع ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آواز دے کے پوچھیں گے بھئی وہ جو
میرے شریک تم نے بنائے ہوئے تھے وہ کہاں ہیں، کدھر ہیں، لاؤ اب آ کے آپ کی مدد کریں، اب تو آپ کو ضرورت ہے، اسی دن کے لیے تو آپ نے جو ہے نا وہ سارا کچھ ان کے ساتھ آپ کرتے تھے۔ تو وہ کہیں گے جی آذنا کا، ہم نے اللہ آپ کو بتا دیا ہے کہ آج ہم میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ ان کی خدائی کا اور ان کی الوہیت کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، ہم تو بالکل جو ہے نا وہ منکر ہو گئے ان کے، بالکل ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو جواب ہوگا یہ انتہائی ان کی حسرت اور ندامت میں اضافہ کر دے گا۔ اور جن کو وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے تھے معبود بنا کر، وہ وہاں ان سے بالکل اوجھل ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، اور انہیں وہاں یقین ہو جائے گا کہ اب یہاں سے بھاگنے کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے، بس اب جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم آ گئے ہیں، اور شکنجہ جو ہے وہ چاروں طرف سے ایسا کس لیا گیا ہے کہ ہم گھیرے میں آ گئے ہیں، اب کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ تو پھر وہ سچ بولیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن یہ ہے کہ وہاں ان کی ندامت، سچ بولنا، پریشان ہونا، رونا دھونا یہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ، اور جس دن يُنَادِيهِمْ، اللہ تعالیٰ آواز دے گا ان کافروں کو، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک، یعنی یہ شرکائی کی نسبت اپنی طرف یہ تعریض کے لیے ہے کہ جن کو تم نے میرا شریک بنایا ہوا تھا وہ کدھر ہیں، لاؤ۔ قالوا، کہیں گے، آذناک، ہم نے آپ کو بتا دیا واضح طور پر، ما منا من شہید، نہیں ہے ہم میں سے کوئی گواہی دینے والا، یعنی ہم میں سے کوئی ان کی الوہیت کا آج قائل نہیں ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور ان سے گم ہو جائیں گے، ما وہ کانوا یدعون، جن کو وہ پکارتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، کہ جن کو وہ دنیا میں پکارتے تھے وہ ان سے اب وہاں اوجھل ہو جائیں گے، ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے کسی قسم کا بھی۔ وَظَنُّوا، اور وہ گمان کر لیں گے، مَا لَهُمْ، نہیں ہے ان کے لیے، من محیص، کوئی جائے فرار، یہاں سے چھٹکارے کی جگہ نہیں ہے۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آگے انسان کی چند حالتیں بیان کی ہیں، اور اس انسان سے مراد بھی حریص اور ناشکرہ انسان ہے، وگرنہ جو شکر گزار انسان ہے وہ بڑا کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان بڑا حریص ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں مال، دولت، صحت، تندرستی، اولاد، خوشحالی، یہ ساری چیزیں مجھے ملنی چاہیے، اس لیے وہ ان چیزوں کے حصول کے لیے لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اور وہ دعا مانگتا رہتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے، اور اگر وہ چیزیں مل جائیں تو پھر خوشحال رہتا ہے، اور اگر یہ چیزیں نہ ملیں تو پھر بالکل مایوس ہو جاتا ہے، اور انتہائی دکھ درد کے ساتھ اپنی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے کہ جی میں نے یہ چیزیں مانگی، مجھے نہیں ملی، میری یہ حالت ہو گئی ہے، میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ جب وہ ظاہری اسباب کو دیکھتا ہے نا کہ مجھے ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے، تو پھر انتہائی ناشکری پہ اتر آتا ہے اور انتہائی مایوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ انسان اس حالت میں مایوس نہ ہو، بلکہ اس حالت میں بھی اپنے رب کی ذات پہ یقین کر کے، اللہ کی ذات پہ امید کر کے اور صبر کر کے اس وقت کو گزارے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر بھی دیں گے، اور وہ جو چیز اس سے چھن گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیں گے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے یہ بڑا عجیب ہے کہ اس کی ہر حالت خیر ہی خیر ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال و دولت دیا ہے اور یہ شکر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، شکر بھی کرتا ہے، تو اس کی نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں، اللہ کا محبوب بنتا جاتا ہے۔ اور اگر اس پر تنگالی آ جاتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، مایوس نہیں ہوتا، رب کی ذات پہ یقین کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر بنائی ہے اس پہ جو ہے وہ یعنی بھروسہ کر کے، اللہ پہ توکل کر کے اپنا وقت گزارتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے ثواب اور اجر ہی اجر ہے۔ اور یہ بھی ایسی حالت ہے کہ یہ اس کے لیے اس معاملے کو پلٹ سکتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ فرمایا نا، لا یسأم الانسان، نہیں تھکتا انسان، من دعاء الخیر، خیر کی دعا مانگنے سے، مال دولت مانگنے سے۔ وَإِن مَسَّهُ، یہ آگے اس کی دوسری حالت بیان کر دی نا، وَإِن مَسَّهُ، اور اگر پہنچے اس کو الشر، کوئی تکلیف، فَيَئُوسٌ، پس مایوس ہو جاتا ہے، قنوط، نا امید ہو جاتا ہے، دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اب آگے اس انسان کی ایک تیسری حالت بیان کی۔ جی
ایک ہوتا ہے نا مایوس، ایک ہوتا ہے ساتھ پریشان ہونا، دل کا شکستہ ہونا، انتہائی بے صبرہ ہو کے انسان جو ہے نا وہ جزا فضا کرنا۔ والا ان اذقناہ رحمتا منا، اب یہاں سے ایک تیسری حالت بیان کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ناشکرہ انسان جو ہے نا اس کی یہ حالت ہے کہ اگر اس کی تنگحالی کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ آسانی لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے جو ہے نا وہ نواز دیتے ہیں، تو اب تکلیف دور ہونے پر بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، وہ انتہائی غرور میں آ جاتا ہے، اور غرور میں آ کر کہتا ہے جی ھذا لی، اس کا تو میں مستحق تھا، وہ کچھ وقتی مجھ پہ مصیبت پریشانی آ گئی وہ تو چلی گئی، اور میں اتنا ہوشیار ہوں کہ میں نے جو ہے وہ بر وقت فیصلہ کر لیا، اور میں نے اپنے کاروبار کو خسارے سے بچا لیا، جو خسارے میں گیا تھا اس کو میں نے نکال لیا، اور میں نے یہ تدبیر کر لی، میں نے فلاں کام کر لیا، میں نے فلاں کام کر لیا، میں نے فلاں کر لیا۔ یعنی وہ گویا یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میری چالاکی ہے، میری ہوشیاری ہے، میرا یعنی بزنس کے اندر ماہر ہونا ہے، تجربہ ہے۔ یہی بات قارون نے کہی تھی کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا احسن کما احسن اللہ الیک، یار جس طرح اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو بھی لوگوں پہ احسان کر۔ انہوں نے کہا جی انما اوتیت علی علم، یہ تو میری کاریگری میں مجھے ملا ہے، میں ماہر بزنس مین ہوں، مجھے اس لیے اس پہ ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہتا ہے دیکھو کہ میری حالت یہاں کتنی اچھی ہے، پہلی بات تو یہ قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، ہاں قیامت آئے گی نہیں، میں اس بات کا یقین ہی نہیں رکھتا، میرا گمان بھی نہیں کہ قیامت آئے، میں اس کو مانتا ہی نہیں، یہ دنیا ہے، دنیا میں رہنا ہے، قیامت کب آئے گی؟ لیکن اگر فرض محال قیامت آ بھی گئی تو جس طرح مجھے یہاں مال و دولت کی فراوانی مل رہی ہے، مجھے وہاں بھی مال و دولت کی فراوانی ملے گی، مجھے سب کچھ وہاں ملے گا، اور میری حالت وہاں بھی اچھی ہوگی۔ اور مشرکین مکہ یہی کہتے تھے پہلی بات ہے قیامت ہے ہی نہیں، اور اگر قیامت آ بھی گئی تو جس طرح ہمیں دولت ملی ہوئی ہے بہت زیادہ، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، ہمارے شرک سے راضی ہے، نعوذ باللہ۔ اور قیامت والے دن بھی ہمیں جو ہے وہ آخرت میں بھی اگر قیامت آ گئی تو وہاں ہمارے مزے ہوں گے، تم یہاں بھی پریشان ہو وہاں بھی پریشان رہو۔ آیا حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوہے کا کام کرتے تھے، تو اس نے عاص بن وائل کے لیے ایک لوہے کی چیز بنائی، اور جب پیسوں کا تقاضا کیا تو وہ انکار کر گیا۔ اس نے کہا ایک صورت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دیں تو میں پیسے دے دوں گا، ورنہ کوئی پیسے نہیں ہیں، اور تم کے تو قیامت جو یہاں نہ دیے تو قیامت میں مل جائیں گے، تو قیامت میں لے لینا۔ کیا کرنا جی؟ اللہ اکبر۔ جب اس نے اتنی بات کہی نا تو رب ذوالجلال بھی تو پھر رب ذوالجلال ہے، کفر میں مرا ہے اور پھر قیامت میں ظاہر دے گا پھر۔ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، اور یہ اس وقت سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، کہ جو کافروں نے عمل کیا ہے ہم ضرور ان کو بتائیں گے، وہاں جتلائیں گے کہ بھئی تم نے یہ کام کیے ہیں، اور ان کو سخت قسم کا شدید ترین عذاب چکھائیں گے، شدید ترین عذاب سے ان کو دوچار کریں گے۔ فرمایا نا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور اگر ہم اس کو چکھاتے ہیں رحمتم منا، رحمت اپنی طرف سے، من بعد ضراء، اس تکلیف کے بعد، مست ہو جو اس کو پہنچی، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور کہے گا هَذَا لِي، یہ تو میرے لیے تھا، یعنی میں اس کا مستحق تھا، جو مجھے یہ ملی ہے ثانی میں تو مستحق تھا اس کا، یہ تو مجھے ملنی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ میں اتنا ماہر جو ہوں۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ، اور اگر میں فرض محال لٹایا گیا الی ربی، اپنے رب کی طرف، ان لی، بے شک میرے لیے، عندہ، اس کے پاس، للحسنی، البتہ اچھائی ہوگی، یعنی مجھے وہاں بھی سب کچھ ملے گا، کیونکہ مشرکین بھی اللہ کو تو مانتے تھے نا جی۔ تو فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ، یہ وہ اللہ تعالیٰ نے تاکیدیں لگا کے فرمایا نا، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ، پس ہم ضرور بضرور بتائیں گے ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بما عملوا، وہ جو انہوں نے اعمال کیے وہ قیامت میں ان کے سامنے آ جائیں گے، جتلائیں گے۔
اور وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور ہم ضرور بضرور ان کو چکھائیں گے، من عذاب غلیظ، سخت عذاب کا مزہ، غلیظ گاڑھا سخت ترین عذاب۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسان، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ناشکرے اور انسان کی ایک اور مثال، ایک اور جو ہے نا وہ حالت کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی کہ جب ہم انسان پہ انعامات کی بارش کر دیتے ہیں تو آرزا، وہ رخ پھیر لیتا ہے، ورنہ آبی جانبی، وہ پہلو بدل لیتا ہے، وہ ایک طرف ہو جاتا ہے، اور تکبر اور غرور میں وہ اس بات کو اپنا حق سمجھتے ہوئے حق کے سننے کو بھی گوارا نہیں کرتا، حق کے سننے کو بھی وہ تلخ سمجھتا ہے۔ اگر حق کی بات بھی کرو تو منہ پھیر لیتا ہے، سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی ملنے کے لیے بھی جائے تو پھر بھی سائڈ پہ۔ یعنی مختلف حالتیں ہوتی ہیں نا جی، کہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ یعنی جب مال مل جائے تو اترانا شروع کر دیتے ادھر ادھر، اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب مال مل جائے تو انتہائی مغرور، رشتہ دار، اعزا اقارب، دوست و احباب، ان سے بھی نہیں ملتا، ان سے بھی سائڈ پہ دور دور بھاگتے ہیں ادھر ادھر۔ اور اگر کوئی سمجھا دے اس کو، یار اللہ کے لیے کوئی یہ مال خرچ کر دے، فلاں کر دے، آگ ناراض ہو جاتے، تم کون ہوتے مجھے کہنے والے۔ تو فرمایا کہ اس حالت میں جب وہ اتراتا ہے، اکڑتا ہے، اور پھر اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارا کچھ چھین لیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا جی، پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، پھر مسجد میں بھی، پھر ہر آدمی کے پاس بھی آ کے بیٹھتا ہے، پھر ہر ایک آدمی اپنے دکھڑے بھی سناتا ہے، یار یہ ہو گیا، یار یہ ہو گیا، یار یہ ہو گیا۔ فرمایا کہ اس انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جب اللہ نے دے دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا حق ادا کرے، جب نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، مایوس نہ ہو، اور دونوں حالتوں میں اگر اللہ سے تعلق ہوگا تو کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام، خوشحالی میں بھی رب کے ساتھ، تنگحالی میں بھی رب کے ساتھ، ہائے بیماری میں بھی اسی کو پکارا۔ اللہ اکبر۔ وہ جس طرح سورہ کہف میں ایک واقعہ بیان کیا نا، دو دوست ایک کے پاس بڑا زرعی فارم ہاؤس، ہر طرح کا پھل، ہر طرح کا غلہ، دوسرا بیچارہ غریب ہے، اور اس کا مذاق کرتا تھا، کہتا تھا یار یہ کیا ہوا، یہ دیکھو میرا اتنا مال ہے اور قیامت تو قائم ہی نہیں ہونی، قائم ہو بھی گئی تو میرے تو وہاں بھی مزے ہیں، اور میری اولاد بھی بڑی ہے، میرے مال بھی بہت زیادہ، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا یار تو اپنے باغ میں ماشاء اللہ کے اچھے الفاظ کہتا تو اللہ کا شکر ادا کر، لیکن نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، ختم ہو گیا سب۔ پھر بعد میں جناب وہ ہاتھ ملتا پھرے۔ وہ ہمارے استاد وہ اس موقع پہ بڑی ایک اچھی وہ مثال سناتے تھے، کہتے تھے یار ایک شخص گیا نا منڈی بیل خریدنے کے لیے، تو راستے میں کوئی جو ہے نا وہ بندہ مل گیا، تو ہاں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا یار منڈی جا رہا ہوں، بیل خرید کے لانا ہے۔ اس نے کہا یار انشاءاللہ کیل ہے۔ وہ کہنے لگا جی وہ انشاءاللہ کیا ہوتا ہے، منڈی جاؤں گا، پیسے میرے پاس ہیں، بیل خریدوں گا، آ جاؤں گا، یہ کون سی ادھر انشاءاللہ۔ وہ جب منڈی گیا، بیل خریدا، واپس راستے میں آ رہا تھا تو ڈاکو مل گئے، وہ جناب بیل بھی لے گئے اور سب کچھ سوائے ایک شلوار قمیض کے کچھ نہیں چھوڑا۔ واپس آیا، اسی حضرت سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا حضرت جی وہ لے آئے بیل؟ اور جی انشاءاللہ منڈی گیا، انشاءاللہ وہ بیل خریدا، انشاءاللہ وہاں سے لے کر آیا، انشاءاللہ وہ جو ہے نا وہ کیا جی وہ چور لے کے چلے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، وَإِذَا، اور جب أَنْعَمْنَا، ہم انعام کرتے ہیں، عَلَى الْإِنسَانِ، انسان پر، آرزا، تو رخ پھیر لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِ، ایک طرف ہو جاتا ہے، پہلو بدل لیتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو لمبی چوڑی دعاؤں والا ہو جاتا ہے۔ ہاں لمبی چوڑی دعاؤں والا ہو جاتا ہے، پھر مانگتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قیامت کے منظر کو بیان فرمایا کہ قیامت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیشی ہے اس کا تذکرہ فرمایا کہ کیونکہ مشرکین اس کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میرے محبوب ان سے کہہ دیں
کہ اگر یہ جو کتاب ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو اور اس نے جو خبریں دی ہیں وہ ساری کی ساری کل سچی نکل آئیں، اور پھر کل قیامت والے دن تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا پڑے اور اس کے سچا ہونے کے باوجود بھی تم اس کا انکار کر دو، تم اسے نہ مانو اور اس کی خبروں کو جھٹلا دو، تو پھر وہاں تمہارا کیا حال ہوگا؟ پھر تمہارے ساتھ وہاں کیا ہوگا؟ ذرا اس کو تصور کر لو۔ تو اگر وہاں پر جو سختی ہے جو اللہ نے بیان کی اسے تم برداشت کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر قرآن و مجید نے جو خبریں دی ہیں ان کو مان لو اور اس کو سچی کتاب مان کے اس پر عمل کر لو۔ فرمایا نا، قل کہہ دیجیے آرائی تمہارا کیا خیال ہے، ان کان من عند اللہ، اگر یہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے، ثم کفرتم بھی، پھر تم اس کا انکار کر رہے ہو، تو من اضل، کون بڑا گمراہ ہے، ممن ہوا، اس سے، فی شقاق بعید، جو دور کے اختلاف میں ہے، کہ جو اس قرآن و مجید کے بارے میں دور کے اختلاف میں ہے، یعنی بہت گہرے اختلاف میں پھنسا ہوا ہے، قرآن کو مانتا ہی نہیں، تو پھر قیامت والے دن جو ہے نا، ہاں تو پھر سب سے بڑا گمراہ بھی وہی ہے، اور پھر قیامت والے دن جو اس کے ساتھ ہونا ہے پھر ذرا اس کا بھی حساب لگا لیں کہ وہ کیا کچھ ہوگا اس کے ساتھ۔ سنوریہم آیاتنا، اچھا اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم آگے کچھ اپنی ایسی نشانیاں دکھائیں گے اس دنیا میں بھی اور خود انسانی جسم میں بھی یا خود ان عربوں میں بھی، کہ جس سے ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ قرآن و مجید سچی کتاب ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے جو ہے نا وہ تین مطلب ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہاں پر آفاق یہ افق کی جمع ہے، افق کا معنی ہوتا ہے یہ کنارے آسمانوں کے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آسمانوں کے کناروں میں، جیسے سورج، چاند، ستارے، بارش، چمک، کڑک، بادل، یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، اور دن بدن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ان میں یعنی اب دن بدن جو ہے وہ نئی نئی چیزیں تخلیق ہو رہی ہیں، جیسے وہ 7 سیارے ہیں، اور پھر اور ایسی چیزیں کہ اب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم چاند پہ بھی چلے گئے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وفی انفسہم، اس سے مراد انسانی جسم ہے، انسان ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کے اندر بھی ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ جس سے بالکل یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ قرآن کی خبریں بڑی سچی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آفاق سے مراد یہ مشرق مغرب ہے، اور جو عرب کے علاوہ باقی جو باہر کے علاقے ہیں وہ مراد ہیں، جیسے اس وقت تھا نا فارس، روم، حبشہ اور یہ یمن کے علاقے، یہ سارے جو باہر کے علاقے ہیں یہ مراد ہیں۔ اور فی انفسہم سے مراد خود جو عرب کے علاقے یعنی جزیرۃ العرب ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم عنقریب جزیرۃ العرب میں بھی ایسی نشانیاں دکھائیں گے جن سے خود بخود ان منکروں کو یقین ہو جائے گا کہ قرآن کی خبریں سچی ہیں، کہ قرآن نے یہ خبریں دی تھی کہ عنقریب مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ تو دیکھیں جی، بدر سے فتح شروع ہوئی، اور پھر اس میں چلتے 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی جزیرۃ العرب سارا فتح ہو گیا، اور جزیرۃ العرب کے اندر جو کفر ہے اس کا زور بالکل ٹوٹ گیا، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، الغرض جزیرۃ العرب سارا فتح ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد آفاق باہر نکلے تو صحابہ کرام کے دور میں ہی جو ہے نا وہ 3 بر اعظموں تک چلے گئے، اور اس وقت دنیا میں جتنے بھی کفار موجود تھے ان سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا کہ قرآن نے جو خبریں دی تھی، بشارات دی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دی تھی کہ روم و فارس اور یہ سب جو ہے وہ ہمارے قبضے میں ہوں گے، تو وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور دوسرا یہ کہ آفاق سے مراد وہی بات ہے کہ یہ دنیا ہے، عالم اسلام ہے، یہ عالم ہے، دنیا ہے۔ اور انفسہم سے مراد خود انسانی جسم ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی ایسی نشانیاں ظاہر کریں گے، اور خود انسانی جسم میں بھی ایسی نشانیاں ظاہر کریں گے۔ خود انسان کے اندر پورا نظام ہے، اور جس کو دیکھ کر انسان کو یقین ہو جائے گا اللہ کی قدرت کا بھی اور قرآن کی خبروں کا بھی۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اب سائنس جو ہے اس نے جن چیزوں کی خبر اب دی ہے قرآن مجید نے 1400 سال پہلے دے دی، اور وہ جو سائنسی آج علوم ہیں وہ سارے قرآنی علوم کی تائید کرتے ہیں۔ اب تو بہت سارے جو دنیا میں
ڈاکٹر اور فلاسفر ہیں، اگر ان کے مقدر میں ایمان نہیں تو وہ الگ بات ہے، وگرنہ وہ اسلام قبول کرنے سے پیچھے نہیں رہتے، بہت ساری نشانیوں کو دیکھ کر اسلام کی طرف آ جاتے۔ فرمایا نا سَنُرِيهِمْ، ہم ان کو عنقریب دکھائیں گے آیاتنا، اپنی نشانیاں، فی الآفاق، یعنی اس دنیا میں، یعنی عالم میں، وفی انفسہم، اور خود ان کے نفسوں میں، حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے، انہ الحق کو، کہ بے شک یہ قرآن اور اس کی خبریں حق ہیں۔ اولم یکفی بربک، کیا کافی نہیں ہے آپ کے رب کے لیے، انہ علی کل شیء شہید، کہ وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یعنی اللہ کے رب ہونے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، انسان اسی سے اللہ کی ربوبیت کا قائل ہو جاتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اپنی قدرت کے اعتبار سے۔ اور اب آخر میں پھر فرمایا کہ الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، فی مریتم، البتہ شک میں ہیں، من لقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات سے، کہ یہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لا رہے، کیونکہ وہ قیامت کو نہیں مان رہے۔ لیکن فرمایا کہ قیامت کو انہیں ماننا چاہیے، وجہ کیا ہے؟ الا، خبردار، انہ بکل شیء محیط، بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز اس کے گھیرے میں، احاطہ میں، اس کے علم میں، کوئی بھی چیز اور کوئی بھی علم یا کوئی بھی دنیا کی اور کہیں کی بھی کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اور قیامت والے دن جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ ان کو دیں گے، اس لیے قیامت کی انہیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔